آج آپ کی خدمت میں اس مقام پر واپس لوٹنے سے پہلے جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، سورہ زخرف کی 1.5 آیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے. 2 آیت پوری نہیں، 1.5 آیت، کیونکہ مسلسل استعمال میں اور ایسے استعمال میں ہے کہ بسا اوقات تو پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں. جیسے ابھی دعائے کمیل میں کتنی آیتیں موجود ہیں اندر. مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا، اور گرچہ بہت بار اس منبر سے علماء نے خطبہ نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ اور دعائے کمیل کی تلاوت خالی شب جمعہ کوئی فارمیٹو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معمول کے لحاظ سے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وسعت رزق کے لیے پڑھی ہے. جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے، شب جمعہ نہیں، روز پڑھیے. جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر وہ کون سی دعا ہوگی اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا کہ اسے سری اور رضا کہہ دیا ہے. سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے. اس دعائے کمیل کی برکت. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو تو دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعائے کمیل بہترین دعا ہے. جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے کمیل کو وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں. وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے دعائے کمیل، اس کی جو حاجت ہو اس حاجت کے لحاظ سے پڑھے. اب رہا یہ مسئلہ کتنے دن پڑھیں، ہم لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں، کس وقت پڑھیں. چونکہ روایت میں نہ دن کا عنوان آیا نہ وقت کا حوالہ آیا، تو یہ تو آسانی ہو گئی. جب تک دن ہو پڑھیے، جب تک وقت رہے پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ امام وقت کا وقت ہو جائے، جب تک آپ کا مسئلہ سولو نہ ہو. اچھا، ہم تو ویسے ہی اس بات کے عادی. مسئلہ سولو ہوا اور پھر کون سی دعا اور کیسی دعا، مع السلام. جب تک مسئلہ سولو نہیں ہوا تو پھر علم کے پاس بھی ہیں، پھر قرآن کے ساتھ بھی ہیں، پھر دعائے کمیل کی تلاوت میں بھی ہیں. تو دعائے کمیل خالی اس لیے نہ پڑھیے کہ شب جمعہ پڑھائی گئی تو پڑھ لی. آپ کا اپنا کام ہو تو اپنے کام کے لحاظ سے پڑھیے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ایک ہی آیت اس میں خاص طور سے یاد رہتی ہے باقی آیتوں کے مقابلے میں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اسی انداز سے ایک 1.5 آیت وہ ہے جو سورہ زخرف کی ہے اور ہم اسے دعا کے طور سے پڑھتے ہیں. بات چلی یہیں سے تھی. اور 1.5 آیت کون سی؟ بہت آسان سی ہے. آیت نمبر 13 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 14 پوری. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. اب خیال کیجئے گا، کبھی اگر گھر میں یا گاڑی میں
آپ نے اس دعا کو لکھوا لیا ہو یا لگا لیا ہو اور پلاسٹک کوٹنگ کے بغیر ہو تو اس سے صفائی کے دوران ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت ہے.